بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی معزز محترم احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آج پاکستان میں پہلی تاریخ ہے۔ آج یکم رمضان المبارک 1445 ہجری ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال آپ کو، مجھے، ہم سب کو حقیقی معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمت دے، قوت دے، طاقت دے اور توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کیجیے، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا اہتمام کیجیے، دروس قرآن اور قرآنی محافل زیادہ سے زیادہ اٹینڈ کیجیے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے تفسیری نکات اپنے دامن میں جمع کیجیے۔ کوشش فرمائیں کہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے جس کے اندر آپ قیمتی ترین جواہر جمع فرما سکیں۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق دے۔ زیادہ سے زیادہ نبی محترم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کیجیے، غم گساری کیجیے، اور ان کے لیے جذبہ شفقت و عاطفت اور مہربانی کے بہت زیادہ جذبات کا اظہار کیجیے۔ اللہ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بالخصوص پاکستان میں اور بالعموم تقریباً دنیا کے اندر ایک انتہائی بڑی غلطی عوام میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں روزہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ سب سے بڑی غلطی پائی جانے والی وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب بالخصوص بزرگ حضرات سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے کھانے پینے کی اجازت۔ بعض تو اتنے دلیر ہیں اور دین پر، شریعت پر اتنی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ گاؤں کے اندر کسی گوٹھ یا قصبے میں یا شہر کی یا کسی محلے کے اندر جہاں پر وہ رہتے ہیں، دور سے بھی اگر آواز آ رہی ہو تو اس کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ اس کے اختتام اور اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس صورت میں ہرگز روزہ نہیں ہوتا۔ اذان کا تعلق نماز فجر کے ساتھ ہے، وہ نماز فجر کے لیے اعلان کیا جاتا ہے۔ اذان ختم سحری کے لیے نہیں دی جاتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو روزے کے ختم ہونے کا، سحری کے ختم ہونے کا جو وقت ہے، وہ صبح صادق سے پہلے، جب رات کا اختتام ہو رہا ہو اور صبح صادق طلوع ہو رہی ہو، صبح صادق پر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جو سحری کا وقت ہے وہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ختم ہوتا ہے، اور نماز فجر کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ سحری ختم کرنی تھی پہلے، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے، اور اذان دینی تھی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی وقت اذان بھی کھاتا اور پیتا رہے، اس شخص کا روزہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح افطار کے اندر بھی غلطی کی جاتی ہے، لحاظ نہیں رکھا جاتا، احتیاط نہیں برتی جاتی وقت کی، اور جس طرح ہی کہیں سے بھی کسی کی بھی اذان کی آواز آ جائے تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب وقت ہو چکا ہے۔ پھر وہی مسئلہ ہے کہ روزے کو اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سارا دن روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، جب رات کا وقت داخل ہو جائے تو اس وقت فوراً افطار کر لینا چاہیے، لہذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔
اگر ان اوقات کا لحاظ نہ رکھیں گے یا تو سرے سے ہی روزہ نہیں ہوگا یا روزہ معاذ اللہ فاسد بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے آبا پوچھتے ہیں کہ الٹی آنے سے، قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اگر خود بخود قے آئی ہے، جی متلایا خراب ہوا اور قے آ گئی، الٹی آ گئی، وومٹنگ ہو گئی، تو ان سب صورتوں میں تھوڑی ہو یا زیادہ ہو روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ الٹی اور وہ قے بالٹی بھر کر بھی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ بھی اگر الٹی آ جائے، قے آ جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر خود کوئی عمل کیا، اپنے حلق کے اندر انگلی ماری یا کسی اور طریقے سے جان بوجھ کر قے کی اور وہ قے منہ بھر ہوئی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کی تعریف یہ ہے کہ آپ اس الٹی کو روکنا چاہیں مگر وہ الٹی آپ روک نہ سکیں، بے ساختہ الٹی جو آ جاتی ہے اس کو منہ بھر قے کہا جاتا ہے۔ اگر خود بخود آئی تو تھوڑی ہو یا زیادہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اپنا کوئی عمل کیا، آمدن کوئی عمل کیا، جان بوجھ کر کوئی عمل کیا، جس طرح کہ میں نے مثال دی، حلق کے اندر انگلی ماری یا کوئی اور اس قسم کا عمل کیا، تو اس صورت میں اگر تھوڑی ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر ہو یعنی آپ اس کو روکنا چاہیں، پھر آپ اس کو روک نہ سکیں، اگر اتنی الٹی آئے گی، اس کیفیت کے ساتھ الٹی آئے گی، تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ سوتے ہوئے روزہ رکھ کر سوئے تھے سحری کے بعد، اور غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت میں، پہلے پہر میں یا دوپہر کے وقت میں یا سپہر کے وقت میں اگر احتلام ہو گیا تو اس صورت کے اندر کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر احتلام ہو جائے، مرد ہو یا عورت، تو احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، اور اس کا روزہ بالکل برقرار رہے گا۔ وہ اس کے بعد غسل کرے، طہارت حاصل کرے، اور جو عبادات ہیں وہ بجا لائے، اس کا بالکل روزہ باقی ہے۔ اور اسی طرح احباب پوچھتے ہیں کہ سحری کے وقت اتنا وقت نہیں ملا، رات کو جنابت ہو گئی تھی، کسی بھی صورت میں جنابت ہونے کے بعد اتنا وقت نہیں ملا، اور سحری کے اندر مصروف ہو گئے، تو آیا اس صورت کے اندر جو ہم نے سحری کی ہے، اس شخص نے جو سحری کی ہے اور اس نے غسل نہیں کیا، بے غسل حالت جنابت میں جو اس نے سحری کی ہے، آیا اس کا یہ سحری کرنا جائز ہے یا ناجائز، اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ سحری کرنا جائز ہے، اور اس کا بالکل روزہ ٹھیک ہوگا، درست ہوگا۔ اگر اس کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ غسل کرتا اور بغیر غسل کے اس نے سحری کر لی ہے، تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نماز قضا ہو جائے، نماز قضا ہونے کا وبال، اور پھر جو اس نے غفلت اور سستی کا مظاہرہ کیا اور غسل نہیں کیا، اس کا وبال اس کے ذمے واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، مگر شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ اس صورت کے اندر پھر وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ اور بہتر یہ ہے کہ کم از کم کلی اور غرغرہ کر لے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، اور ناک میں پانی چڑھا لے، اور باقی جو تیسرا فرض ہے، سر سے لے کے پاؤں تک سارے بدن کو گیلا کرنا اور اس پر پانی بہانا اس پر، تو وہ بعد میں کر سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس صورت میں گزارش یہ ہے کہ وہ غرغرہ نہ کرے، اور نہ غرغرہ یعنی کلی کرے گا وہ اچھے طریقے کے ساتھ، جو اس کا پورا اندرونی منہ ہے اس کو تو وہ پانی پہنچائے گا، لیکن وہ غرغرہ نہیں کرے گا، گلے کے اندر جو غرغرہ ہوتا ہے وہ نہیں کرے گا، مبالغہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھائے گا، نرم ہڈی تک اس کو پہنچائے گا، لیکن اس کو سانس کے ذریعے سے اوپر نہیں کھینچے گا، اس کو چاہیے کہ وہ نہ کھینچے۔ اور اگر اس صورت میں، کھینچنے کی صورت میں اگر پانی دماغ تک پہنچ گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے سانس اندر نہ کھینچے، بس اپنی ناک کو اچھے طریقے سے صاف کر کے تو پانی اندر پہنچا لے انشاءاللہ العزیز، اور باقی جو غسل ہے وہ سحری کرنے کے بعد کر لے، انشاءاللہ تعالی اس کی جو تمام عبادات ہیں وہ بالکل ٹھیک اور صحیح ہوگی۔ بہت سارے احباب یہ مسئلہ پوچھتے ہیں
کہ کسی مجبوری کے تحت اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانے کی نوبت آ جاتی ہے. کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کو سیمپل دینا ہوتا ہے بلڈ کا، خون چیک اپ کروانا ہوتا ہے لیبارٹری میں، تو وہ خون نکالا جاتا ہے. کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکلوانے سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح بامر مجبوری کسی کو شدید مرض لاحق ہے اور شدید حاجت اور ضرورت ہے، اور کسی بہن یا بھائی کو، مسلمان کو آپ نے بلڈ دے دیا، تو بلڈ دینے سے یا ٹیسٹ کروانے سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا. بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ کان کے اندر دوا ڈالنے کا حکم کیا ہے؟ اگر کان کے اندر دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنے کان کے اندر دوا ڈالتا ہے تو روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہے، اب اس صورت میں ڈراپر ڈالا اور وہ ڈراپر دماغ تک پہنچا یا حلق سے نیچے اترا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر پردہ نہیں پھٹا ہوا، پھر اگر کوئی کان کے اندر دبا ڈالتا ہے تو کان کے اندر کوئی بیماری کی وجہ سے، پھنسی کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس صورت میں روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا. یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے کہ آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. دو رائے ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آنکھ میں اگر کوئی ڈراپر وغیرہ ڈالتا ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جدید تحقیق کے مطابق جب میڈیکل جو رپورٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کر علماء کا یہ فتویٰ ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آنکھ کے اندر دوا ڈالتا ہے تو آنکھ کے اندر جو نسیں ہیں، جو وینز ہیں، وہ انسان کے جوف میدے تک جاتی ہیں، جس وجہ سے اگر وہ آنکھ کے اندر دوا ڈالے گا تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ روزے کی حالت میں آنکھ کے اندر دوا ڈالے. بعض مریض دمے کے ہوتے ہیں اور اس کیفیت میں ان کو انہیلر لینا پڑتا ہے. ایک دوا ہوتی ہے، ایک آلہ تنفس ہوتا ہے جس کو ناک کے ذریعے سے اس کی دوائی کو کھینچنا پڑتا ہے، یا بعض اوقات سانس کے ذریعے سے اس کو دوا کو کھینچنا پڑتا ہے، ناک کے ذریعے سے دوا کو کھینچنا پڑے یا منہ کے ذریعے سے دوا کو کھینچنا پڑے. اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ برقرار نہیں رہے گا. بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ کیا زبان کے ساتھ نیت کرنا ضروری ہے روزہ رکھنے کی؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جب آپ روزے کی نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تو آپ کا وہ ارادہ ہی کافی ہوتا ہے. زبان کے ساتھ روزے کی نیت کرنا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے. تاہم اگر کوئی شخص کرتا ہے، عربی کے اندر کرتا ہے، اردو میں کرتا ہے، پنجابی میں کرتا ہے، تو یہ بھی مستحسن اور مستحب عمل ہے، ورنہ کرنا ضروری نہیں ہے. تو سحری کے لیے اٹھا ہے، سحری کر رہا ہے، اور جو اس پہ ہر طرح سے کھانے پینے اور جماع وغیرہ کے عمل سے رک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا ارادہ روزہ رکھنے کا ہے، تو زبان کے ساتھ نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے. اگر کوئی دل کے ساتھ ارادہ ہی کر لے تو وہ ارادہ ہی کافی ہوگا. ٹوتھ پیسٹ کرنے کی روزے کی حالت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اسی طرح منجن ہوتے ہیں، پاؤڈر ہوتے ہیں، وہ بھی دانتوں پہ ملنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. تاہم مسواک کے بارے میں اجازت ہے، خواہ وہ خشک مسواک ہو یا تر مسواک ہو، مسواک کرنے کی اجازت ہے. ٹوتھ پیسٹ کرنے، پاؤڈر لگانے یا منجن لگانے کی دانتوں پر بالکل بھی اجازت نہیں ہے. علماء کی رائے یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اس بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر وہ منجن کرتا ہے یا پاؤڈر لگاتا ہے یا ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تاہم مسواک سوکھی ہو یا تر ہو،
بالکل اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جامع ترمذی 725 نمبر حدیث شریف ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی ما لا احصی یتصوق وہو صائم، کہتے ہیں میں شمار نہیں کر سکتا، میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت روزہ میں اتنی کثرت کے ساتھ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے، 12 مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر تر مسواک ہوگی اور اس کا کوئی ریشہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خشک مسواک ہے، اس کا کوئی ریشہ گلے کے نیچے حلق سے نیچے اتر جائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے آبا پوچھتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے، پرفیوم لگانے سے یا عطر لگانے سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جی بالکل، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی لگاتا ہے یا اس کو سونگھتا ہے تو اس صورت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر لوبان جلایا یا کوئی اگربتی لگائی، سلگائی، اور اس کا دھواں ہے بکثرت خود جان بوجھ کر آمدن اس دھوئیں کو اپنے ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے کھینچتا ہے، جان بوجھ کر اگر ایسا کرتا ہے، آمدن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خود بخود وہ دھواں ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا۔ بعض اب آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ناخن ترشوانے کی اجازت ہے یا نہیں، سر کے بال کٹوانے کی اجازت ہے یا نہیں، یا جو بال ضروری ہوتے ہیں کاٹنا جو فطرت میں سے ہیں، بغلوں کے بال ہیں یا زیر ناف جو بال ہیں ان کو کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص ناخن کاٹتا ہے، 20 کی 20 انگلیوں کے ناخن کاٹ لے، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹ لے، تو ناخن کاٹنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بال کٹواتا ہے تو بال کٹوانے سے بھی روزہ بالکل اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ حلق کروائے، سر کی ٹنڈ کروا لے، یا بالوں کو ویسے کاٹ لے، تراش لے، کسی بھی صورت میں بال وغیرہ کاٹنے سے یا ترشوانے سے، حلق کروانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا، ناخن کٹوانے سے یا بال وغیرہ کٹوانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بعض خواتین حاملہ ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کا بار بار کھانا یا ان کا پینا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ نہ کھائیں نہ پئیں تو بیمار پڑ جائیں، یا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح وہ خاتون کے جو کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو حاملہ اور مرضعہ کو اجازت ہے کہ وہ اپنے روزے کو مؤخر کر دے، رمضان جتنے روزے رمضان المبارک کے چھوٹے ان کو رمضان المبارک کے بعد کسی بھی وقت میں ان کو روزے رکھنا ضروری ہوں گے۔ حاملہ اور مرضعہ یہ روزوں کو مؤخر کر سکتی ہیں، لیکن وہ فدیہ دے کر قضا سے بری ذمہ ہو جائے ایسا بالکل نہیں ہے۔ فدیہ ان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب وہ حمل سے اللہ وضع حمل فرما دے اور جب دودھ پلانے کی مدت ان کی ختم ہو جائے تو اس کے بعد روزہ رکھنا ان کے اوپر ضروری ہوگا اور لازمی ہوگا، فدیہ سے تلافی ہرگز نہیں ہوگی۔ کچھ احباب پوچھتے ہیں کہ تھوک اور بلغم کے حوالہ سے، کہ تھوک اگر نگل لیں یا بلغم ہے وہ اگر نکل لیں، وہ بلغم خواہ گلے سے آئی ہے یا دماغ سے اتری ہے، کسی بھی انداز میں بلغم نگلنے اور تھوک نگلنے سے بھی بالکل کسی قسم کا روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور کلی کی اور کلی کا جو پانی ہے وہ تری اندر رہی اور وہ تری پھر اندر چلی گئی تو اس صورت میں بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض بچیوں کو، خواتین کو حیض ہوتا ہے یا وہ نفاس کے اندر ہوتی ہیں، تو حیض اور نفاس کی وجہ سے روزہ خاتون نہیں رکھ سکتی، لہذا وہ ان ایام کے جو روزے جتنے اس کے چھوٹے، 1 روزہ 2 3 4 جتنے بھی روزے چھوٹیں گے وہ پاک ہو کر ان کی قضا کریں گی۔
یہاں پر بھی یاد رکھیے کہ فدیہ دینے سے تلافی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر فدیہ دے دیں تو وہ جو روزے ان کے قضا ہوئے تھے حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے وہ روزے معاف ہو جائیں گے. روزے معاف نہیں ہوں گے، مؤخر ہو جائیں گے. جب وہ حیض سے اور نفاس سے پاک ہو جائیں تو ان پر ضروری ہوگا، لازمی ہوگا، فرض ہوگا کہ وہ ان روزوں کی قضا کریں. اگر وہ فدیہ دے دیتی ہے تو فدیہ سے ان کی روزوں کی تلافی ہرگز نہیں ہوگی، روزے رکھنے ہی ہوں گے. بہت سارے احباب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سحری کے لیے وقت ہی نہیں ملا، آنکھ نہیں کھلی، اور یا سحری نہیں بنی تھی یا کوئی بھی وجہ ہے، سحری کے بغیر روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحیح ہوگا یا مکروہ ہوگا؟ جی بالکل صحیح ہوگا، بالکل صحیح ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے. ہاں اگر جان بوجھ کر سحری کا اہتمام نہیں کیا تو یہ عمل مکروہ ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی سحری ضرور کرے. بہت برکت رکھی گئی ہے سحری کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بہت سارے فضائل اور برکات کو ارشاد فرمایا ہے. جان بوجھ کر ترک کرنا، جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے. یا سحری سے بہت پہلے رات کو کچھ کھا پی لینا اور پیٹ بھر کر کھا پی لینا تاکہ مجھے سحری کے وقت اٹھنا نہ پڑے، یہ عمل بھی کراہت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آپ صبح اٹھیے، اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے، نماز عطا کیجئے، آپ تلاوت قرآن کیجئے، درود شریف پڑھیے، پھر سحری کیجئے، اس کے بعد نماز ادا فرمائیں اور جو معمولات ہیں ان کو بجا لائیے. جان بوجھ کر سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آنکھ نہیں کھلی، کوئی وجہ بن گئی ہے، اس صورت میں اگر اس نے سحری نہیں کی تو روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. بعض احباب سرما لگاتے ہیں اور سرما لگانے کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اگر سرما لگائیں گے تو اس سے وضو روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیے کہ مرد یا عورت اگر سرما لگائیں روزہ رکھ کر تو سرما لگانے سے کسی قسم کا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے. اگر کوئی روزہ رکھ کر سرما ڈالتا ہے تو بالکل اس کی اجازت موجود ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تاہم علماء نے یہ کہا کہ جو خواتین کاجل لگاتی ہیں تو وہ ان کو کاجل نہیں لگانا چاہیے. کاجل لگانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں. سرما تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دیگر اکابرین اور بزرگوں سے ثابت ہے، لیکن یہ جو کاجل ہے اس کے اندر سرمے والی کیفیات نہیں ہوتی، اس کی وہ حیت نہیں ہوتی. لہٰذا کاجل لگانے سے بچنا چاہیے. سرما وغیرہ اگر کوئی لگاتا ہے، سرما ڈالتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی قسم کا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے روزوں کو صحیح معنوں میں رات تک پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو آپ دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے.